نثر سے پہلی جو ہماری 6 آدھی جو نشستیں تھیں وہ ہماری نظم سے متعلق تھی. 2 حصے ہیں نا ادب کے، اردو ادب کے ہاں یا جی 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 زبان. ایک نظم ہے اور ایک نثر ہے. جی تو جی. باقی بھی آتے ہیں، میں آپ سے ذرا اگر آپ چاہیں تو. نثر میں آپ نے کیا کیا کتابیں جو ہیں پڑھ رکھی ہیں، آج کل کیا پڑھ رہی ہیں؟ میرے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے پڑھنے کے لیے نا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا جو یہ میں آپ کو پسند نثر میں سے جو ہے، شاعری کے علاوہ جو نثر ہے، عبارتی جو کتابیں لکھی ہو، تو اس میں کون کون سی آپ کی پسندیدہ کون سی ہیں دیکھیے، کتابیں؟ میں نے پڑھے ہیں، جو اس میں مجھے ممتاز مفتی کی میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، اس جی میں الکھ نگری بہت اچھی تھی، لبیک بہت اچھی تھی، جی. اور اس طرح قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ، ہوں اور باقی اشفاق احمد کی کچھ بہت سی جو چیزیں چھوٹی چھوٹی تھیں، افسانے ہیں. پھر ہوں اس طرح منٹو تھوڑا بہت، ہوں اور باقی مطلب میں نے جو میرے ہاتھ آتا گیا میں اس ہوں. کو پڑھتی رہی. لیکن زیادہ میرا انٹرسٹ ان لوگوں کی اس میں رہا ہے جن نے تھوڑا بہت تصوف کے حوالے سے لکھا ہے، صحیح. جن کے رجحانات اور ادبی حوالے سے بھی، کیونکہ بہت اچھا لکھا گیا ہے. اور ہوں شاید یہ جو اب میں پڑھ رہی ہوں، بہت تیزی سے پڑھ رہی ہوں چیزوں کو، ہوں. لیکن پڑھتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ میں پڑھ رہی ہوں، میں انجوائے کر رہی ہوں. صحیح اس میں صحیح. بہت اچھا. سے مختصر افسانے ہیں، انتظار حسین کے ہیں، جی غلام عباس کے ہیں اس طرح، اور قرۃ العین، اور خدیجہ مستور. مطلب تھوڑا تھوڑا جو پڑھا تو میں نے، جو بھی میرے ہاتھ آیا ہے. لیکن ہوں. جو پسند ہے مجھے اس میں شاید اس وقت مجھے سارے یاد نہ آئے، لیکن صحیح. یہ جو تصوف کی جس طرف بات کو زیادہ انکلینیشن ہے. ہاں صحیح. ٹھیک. پیچھے جائیں، پیچھے کی کتابوں میں شاید مجھے نہیں یاد کہ میں نے کچھ. آپ کچھ مجھے بتائیں، نام لیں تو شاید. اچھا چلے دوسروں سے گفتگو کرتے ہیں، پھر ابھی ہمارے ساتھ باقی بھی ان سے بھی پوچھتے ہیں، ادھر سے بھی ہیلپ ہو جائے گی. تو یہی سیم سوال آپ کے لیے ہے نثری کتابوں سے متعلق. آپ اگر بتائیں اپنے پسند کے بارے میں، اور آج کل کیا پڑھ رہے، کیا پڑھ نثر رکھا؟ کا تو آج کل تو نہیں. نثر ہوں بہرحال مجھے جو شوق ہوا پڑھنے کا، یا مجھے جو صنف اچھی لگی، سب سے ہوں. زیادہ اچھا مجھے لگا افسانہ. صحیح. وہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں ایک پرانا جو ہے وہ نقوش کا منٹو نمبر میرے ہاتھ لگ گیا. نقوش رسالہ چھپا کرتا تھا، بہت پرانا تھا، اور اس کا جو منٹو نمبر میرے ہاتھ لگا، اس میں بہت سارے افسانے تھے منٹو کے. تب مجھے بہت ہی کوئی اچھی چیز لگی افسانہ. جس کو بندہ جی سکتا ہے، جس کہانی کو جی سکتا ہے، وہ مجھے افسانہ لگا. تو منٹو کو میں نے پڑھا ہے. اس کا ایک اور مجموعہ ہے، خالی بوتلیں خالی ڈبے، وہ میں نے پڑھے. اور آج کل جو نثر تھوڑی بہت چل رہی ہے وہ ہے جدیدیت. ایک کتاب ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. اس کے علاوہ نثر میرا بہت کم ایکسپوجر رہا ہے. باقی میں جاننا چاہتا ہوں، آج تو واقعی نثر کے لیے میٹنگ ہے، کہ کالم کیا ہوتا ہے اور اس کے باقی اصناف کیا ہیں. یہ ہوں. چیزیں پڑھ بھی لیتے ہیں ہم، لیکن ہم اس کو پہچان نہیں سکتے کہ یہ کون سے صنف ہم پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. کالم آپ اس کے اخباری بارے کالم میں کی بات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں؟ کوئی بھی، مطلب ہم لوگ ذکر سنتے ہیں کہ اس نے کالم لکھا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہاں اداریہ ہے. تو نثر ہاں کی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پہچانا کس طرح جاتا ہے، صحیح ہے. ان پہ اگر اچھا بات ہو یہ جائے تو. والی جو ہے نا، یہ جدید اس کی اصناف ہے. تو کیونکہ یہ تھوڑا سا جیسے کہ اس کی سے بھی ہے کہ اردو کلاسیکی ادب ہے نا، تو ہم تھوڑا ادھر سے رہیں گے. آج کل یہ تو بتا رہا ہے کہ جی خطوط ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، اور مگر یہ جملوں سے بنے ہوئے ہیں. ان جی نثری جی جملوں کی ذرا تھوڑی سی پہچان، وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، نثر کس قسم کی ہوتی ہے، تاکہ تھوڑا سا اس کی بناوٹ اور تھوڑے اس کے اسلوب، تو وہ تھوڑی سی آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر اتنی جدید شاید ہم اس میں نہ جائیں. ہم صحیح صحیح. جو ہے آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رضوان صاحب اگر سن پا رہے ہوں تو وہ بھی اگر بتا دیں، کیونکہ میں اس لیے چاہ رہی کیونکہ ان کا گہرا مطالعہ ہے. غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. چلیں بہرحال شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گزشتہ جو 6 نشستیں ہیں اس میں زیادہ تر
اردو شاعری پہ بات ہوتی رہی ہے. اور ابھی میں ایک کتاب بھی پڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں مطلب یہاں بر صغیر میں اردو ادب اور اس کی تنقیدی تاریخ ہے. یہ ہے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دلی، وہاں کی یہ کتاب ہے. تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے، اور اکثر باقی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں اردو زبان میں ہماری شاعری، جو کہ اگر کلاسیکی حساب سے دیکھا جائے تو شاعری زیادہ ملتی ہے اور اس کی تاریخ زیادہ پرانی ہے بنسبت اس کے کہ نثر جو ہے وہ تحریری شکل میں ملے. اب یہاں پہ ایک لفظ مینشن کیا ہے تحریر، تو اس سے مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ تحریر کا جو لفظ ہے یہ نکلا کہاں سے ہے. کہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں نا جو لکھی ہوئی تحریر ہے اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ تر زبانی کلامی بات ہوتی تھی. اور کہتے ہیں کہ یہ جو تحریر کا لفظ ہے ہر کے اس سے آیا ہے. ایک اس کے بارے میں وہ مشہور ہے روایت. وہ اس طرح سے ہے کہ جب اس کی ضرورت کیسے پڑی کہ عربی زبان میں ہر کو کہتے ہیں مرد آزاد کو، اور تحریر کا لفظ ویسے پہلے ذکر کیا اسی سے ہی ہے کہ اسی سے نکلا ہے. اور یہاں پہ لکھ کے جو ہے وہ مانا جاتا تھا کہ اگر لکھ کے احکام جاری ہوئے ہیں نا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے تو اس سے یہ ریلیٹڈ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ یہی لفظ جو ہے تحریر کے حوالے سے مشہور ہو گیا کہ تحریر لکھی ہے، اور ادھر سے ہی یہ اس چیز کی بنیاد پڑی. آپ کا مطلب حر سے تحریر نکلا ہے؟ ہر سے، ہاں کہتے ہیں ہر سے نکلا ہے کہ جب آزادی کا جو پروانہ ہوتا تھا نا کسی کو آزاد کرنے کے لیے، جو لکھا ہوا بادشاہ کی طرف سے ہوتا تھا، رائل کیا کہتے ہیں حکم جو تھا ادھر سے. اچھا خیر، اب پھر یہ کہ یہاں پہ جو لکھی ہوئی نثر ہے اردو زبان میں، اس کی کہتے ہیں کہ بہت پرانا اس کا جاتا ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی ہم نے جب شاعری کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ صوفیہ کرام کا اس میں بہت زیادہ دخل ہے اردو زبان کو شاعری کے حوالے سے ترویج کرنے کا. اب اگر نثر کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جن کی 1422 کئی جگہ لکھا ہے 1421 میں ان کی وفات ہوئی تھی. انہوں نے کئی نثری تصانیف جو ہے وہ لکھی ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ جو ان کی مشہور ہے معراج العاشقین ہے، شکار نامہ ہے، تلاوت الوجود ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بڑی مستند اس زمانے کی نثری تخلیق تھی. کہتے ہیں کہ جو زبان کی ترویج میں، ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ زبان کی ترویج میں چاہے تحریر ہو، تحریر چاہے شاعری کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو، اس کو ترویج دینے میں صوفیہ کرام نے بہت زیادہ کام کیے. کیونکہ نثر کا اگر آپ دو طرح کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، کہ ایک لفظاً معنی ہوتے ہیں اور ایک ادبی معنی ہوتے ہیں. ادبی معنی تو اس کا ہے کہ سخن پاشیدہ، یعنی کہ سخن آپ کو کلام کو بھی کہتے ہیں، گفتگو کو بھی کہتے ہیں، مکالمہ کو بھی کہتے ہیں، اور تصوف میں جو ہے سخن کلام الہی کو بھی کہا جاتا ہے. سخن پاشیدہ، پاشیدہ مطلب کہ بکھرا ہوا، یا کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا، کہ اس کو بکھیر کے جو ہے نا کسی چیز کو پیش کرنا. ایسی عبارت کو کہتے ہیں یا جملے کو کہتے ہیں جو منظوم نہ ہو، یعنی کہ منظوم نظم سے لفظ نکلا ہے کہ نظم والے اس کے اندر جو ہے نا وہ کوالٹیز نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے نثر. عام گفتگو جو کی جا رہی ہو اس کو اگر تحریر کی شکل میں لے آئیں تو اسے نثر کہتے ہیں. تو یہاں پہ صوفیہ کرام نے اس میں بہت زیادہ جو ہے اپنا حصہ کیا تھا کہ اپنے خیالات کو، اپنے جو ان کے پیروکار تھے یا عوام تھی، ان کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کے لیے تو انہوں نے یہ جو گفتگو کرتے ہوتے تھے پھر جب تحریر میں آئی تو یہ نثر کہلائی. اور اس کے جو لفظی معنی
ابھی ایک اسی طرح ذکر کیا تھا کہ بکھری ہوئی چیز یا بکھیرنے کو بھی کہتے ہیں نثر. نثر ہے لفظ اصل میں، نون کے اوپر زبر، سے کے اوپر جزم اور رے کے اوپر بھی جزم ہے. اب اس کی جو اقسام ہے، محل اقسام سے میں سوری میں بالکل میرا دماغ جو ہے حفظلی چل رہا ہے. اس سے پہلے ہم اس کی ذرا تاریخ کی بات کر رہے تھے کہ خواجہ جو تھے بندہ نواز گیسو دراز، انہوں نے جو سب سے پہلے معراج العاشقین، شکار نامہ، تلاوت الوجود جو ہے انہوں نے یہ لکھی تھی، اور یہی اپنے جو صوفی ان کے خیالات تھے ان کی ترویج کے لیے انہوں نے لکھی تھی. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے اکبر حسینی، انہوں نے بھی تصوف سے متعلق کچھ رسائل تصنیف کیے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو رسائل ہیں صوفیاء کرام کے اور ان کی جو کتابیں ہیں، اس نے بہت اردو نثر کو جو ہے اجاگر کیا ہے، بڑی خدمت کی ہے. اور اس کے علاوہ میران جی شمس بھی تھے، اور ان کے بیٹے برہان الدین جانم، اور جانم کے بیٹے امین الدین آلہ، انہوں نے بھی بہت زیادہ اپنا کام کیا اور فلسفیانہ خیالات جو تھے انہوں نے اپنے تحریر کیے، اور اس کو بڑی اردو کی تاریخ میں، ادبی تاریخ میں اس کی اہمیت حاصل ہے. اس کے بعد جو آگے جو اس کا سفر جاری رہا نثر کا، وہ ایک بزرگ تھے امین الدین، ان کے شاگرد میں میران جی خدا نما، محمد قادری اور میران حسینی، شاہ معظم، ان سب نے کہتے نظم و نثر کی کتابیں جو ہیں وہ کافی زیادہ تحریر کی ہے اور ان کی کافی خدمت ہے اردو زبان کے لیے. پھر اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جنوبی ہند میں اردو زبان کو جو عہد زریں کے نام سے جو اس کو نام دیا گیا ہے، وہ ملا وجی ہیں. ان کا ذکر شاعر کی حیثیت سے دکنی اردو ادب کی تاریخ میں بھی اکثر آتا ہے، اور نثر نگاری میں بھی اعلیٰ مرتبے کی انہوں نے نثر نگاری کی ہے. اور ایک کتاب جو میں نے شیئر بھی کی تھی، سب رس، یہ انہی کی تخلیق کردہ تھی. اور اس کا جو موضوع تھا کہ ان کی جو نثر کا کہ اکثر پیچیدہ اور فلسفانہ مسائل کو نوخیز زبان میں ادبی حسن کے ساتھ پیش کرتے تھے کہ اس میں تخلیقی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. یہ جو میں کتاب پڑھی ہوں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، یہ انڈیا سے پبلش ہوئی ہے، دلی سے، تو یہ ضرور دیکھ لیے گا، میں پوسٹ بھی کر دوں گی گروپ میں. اچھا ایک جو ہے پتہ چل جاتا ہے اردو کا تاریخ کا. ان کی جو یہ کتاب تھی سبرس، کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ تمثیل موجود تھی کہ حسن، عشق، عقل، دل، قلب اور نظر کو علامتی لباس پہنا کر زندگی کے بہت سے اخلاقی مسائل پر ایک پر اسرار داستان کی شکل میں روشنی ڈالی گئی. بظاہر ایک صوفیانہ تصنیف ہے جس میں اس وقت کے عام مسائل اخلاق بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کا مطالعہ لسانی اور ادبی نقطۂ نظر سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے یہ اردو کی اول درجہ کی تخلیق قرار دی جائے گی. وجی نے کہیں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ وہ فارسی کی ایک کتاب کو اردو کے قالب میں ڈھال رہے ہیں، بلکہ اس کے برعکس لکھتے ہیں آج وہ اس جہان میں، ہندوستان میں، ہندو زبان میں اس لطافت، اس چھندہ سوں نظم اور نثر ملا کر یوں بولیا، اس بات کو، اس نبات کو یوں کوئی آب حیات میں نہیں گھولیا، یوں غیب کا علم نہیں کھولیا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی پرانی زبان ہے، کھولیا، بولیا، اس طرح کا. یہ اگر اس زبان کی چاشنی لینی ہو تو یہ آپ یہ کتاب پڑھیے گا ضرور. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ وجی کے بعد بھی دکن میں نثر کی کافی تصنیفات جاری رہیں، اور اورنگزیب نے جب تک اس کے زمانے تک بھی اس کے اوپر بڑا کام ہوا. اور اس کے بعد یہ دکنی اردو میں طوطی نامہ، یہ بھی کافی زیادہ مشہور ہوئی کتاب. اور
18ویں صدی میں جب کہتے ہیں کہ ملک کا بڑا حصہ ایک بار پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو دکن میں میسور حیدرآباد کی ریاستیں قائم ہوئیں اور دکنی اردو کی پرانی روایات کی وجہ سے اکاٹ مدارس اور میسور میں بھی اردو پھیلی. یہی نہیں بلکہ مراٹھی زبان پر بھی اردو ہی کی معرفت فارسی کا اثر پڑا جو اس وقت تک یعنی کہ موجودہ دور تک باقی ہے. یہی وقت تھا کہ اردو ادب کی جڑیں شمال ہند میں پھیل رہی تھی. گزشتہ باب میں اسی کی توسیع و ترقی کا بیان کیا جا چکا ہے. اب ظاہری بات ہے دلی بہت مشہور ہے لسانیات اور زبان کے لیے. تو لسانیات کے جو علماء تھے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اردو زبان کے لیے, اردو نثر کے لیے. بہت سی کہاوتیں محاورے اس دور میں جو ہے وہ رواج ان کا پڑا. اچھا, کہتے ہیں کہ محمد شاہی عہد 1719 سے لے کر 1748 تک کافی زیادہ کام ہوا, اور کتاب فضلی کربل کتھا یہ بھی اس زمانے کی مشہور کتاب تھی نثر کی, وہ کافی مشہور ہوئی. یہ کہتے ہیں شاہی اور جاگیرداری زندگی میں شاعری کو بہت اہمیت حاصل ہوتی تھی, اتنی نثر کو حاصل نہیں تھی, مگر پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو ہے نثر کے بارے میں بھی بات ہونا شروع ہوئی اور اس میں بھی کتابیں تحریر ہونا شروع ہوئی. پھر یہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے جگہ بنتی گئی. ہاں, پھر یہ کہتے ہیں کہ 18ویں صدی کے خاتمے سے کچھ سال پہلے دلی میں قرآن شریف کے 2 ترجمے ہوئے یعنی اردو زبان میں. اس نے بھی بڑی عوام تک رسائی حاصل ہوئی اردو زبان کو, اور بڑی مشہور ہوئے ان کے ترجمے. شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر دلی کے بہت مشہور عالم شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے, اور یہ دونوں صاحبزادے اپنے والد کی طرح تبلیغ مذہب میں مشغول تھے. اور شاہ رفیع الدین کا ترجمہ قرآن کا 1786 میں ہوا شائع, اور شاہ عبد القادر کا 1790 میں شائع ہوا. کہتے ہیں تھوڑے سے مشکل تھے مگر پھر بھی دقیق تھے, مگر بہت اچھے یہ ترجمے مانے جاتے تھے اس دور کے. اب وہ کہتے ہیں کہ 16ویں 17ویں صدی میں اردو سارے ہندوستان میں پھیل چکی تھی. اب جو قدیم ادبی تخلیقات کی تلاش جاری ہے متعدد صوبوں میں بھی اس کی بے مثال نشانات ملنے لگے. صوبہ بہار بھی اس میں کچھ پیچھے نہیں تھا, وہاں بھی نظم اور نثر کی تخلیقات کافی زیادہ ہونے لگی. یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی تخلیقات زیادہ تر مذہبی اور صوفیانہ ہیں, مگر شاہ ماد پھلواری کی نثری تصنیف سیدھا راستہ 1670 میں ظہور کے رسالہ نما اور محمد اسحاق کے رسالہ معینہ کو ضرور اہمیت دینا چاہیے, کیونکہ ان سے بہار میں اردو زبان کی ترقی کا پتہ چلا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو مشہور آئی کتاب نثر کی ایک سیکنڈ دیجیے گا. اچھا, کہتے ہیں کہ ادبیات اردو حیدرآباد کے کتب خانوں میں ایک کتاب ہے جس میں تیمور کی ہندوستان پر چڑھائی سے لے کر 1780 تک کے تاریخی واقعات کا تذکرہ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے پہلے کسی فارسی تاریخ کا ترجمہ کیا. کہتے ہیں یہ بھی ایک مشہور کتاب تھی. اچھا, ایک چیز یہ تھی کہ 2 کالج تھے, ایک دلی کا کالج تھا اور ایک اور لکھنؤ کالج, کا. ہاں لکھنؤ کا. انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا ترجمے کیے تھے انگریزی زبان سے.
تو ان سے جو ہے اردو کی کہتے ہیں بہت زیادہ ترویج تھی، اور ان دو جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بہت زیادہ ان کو کیا کہتے ہیں کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے اردو زبان کی ترویج کی ہے کافی زیادہ. اچھا، اگر ہم نثر کی اس کی بات کریں، قسموں کی بات کریں، تو ایک ہوتی ہے سادہ نثر اور ایک ہوتی ہے دقیق نثر. دقیق کا مطلب ہے ذرا مشکل سی، اور اس کے اندر بہت مشکل سے الفاظ ہوتے ہیں. اب سادہ نثر اور دقیق نثر ان کی بھی آگے سے دو اقسام ہے. اگر تھوڑا سا میں سادہ نثر کو پہلے بیان کر دوں. سادہ نثر اس نثر کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت ہی آسان سی بات کہی ہو، جس میں رعایت و مناسبات وغیرہ نہ ہو، بلکہ عام فہم اور آسان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو. اور جو آپ کی جو دقیق ہے نثر، اس میں کہتے ہیں ذرا مشکل الفاظ پہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں آگے سے آگے اس کو بہت زیادہ بیان کیا ہوتا ہے، معنی بیان کیے ہوتے ہیں کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ، جیسے اگر شام کا ذکر آ گیا تو اس کو آگے سے زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے رنگین میں، کہ تھوڑی رنگینی لے کے آئیں گے. جیسے اس کی ایک مثال ہے جہاں شام کا ذکر آئے تو کہتے ہیں شام غریباں سی اداسی، کبھی رات کا سناٹا، کبھی تاروں کی چھاؤں کو چاندنی اور اندھیری کے ساتھ دکھایا جائے. اور اگر صبح کا وقت ہو تو یہ نہیں کہا جائے کہ سادی سادی زبان میں کہنے کی جو صبح کا وقت ہے، یا ذرا رنگینی لا کے کہیں گے کہ جی رات ایسی تھی جیسے گویا سیاہی پھٹ رہی تھی، اور نور کا ظہور تھا، آفتاب کا طلوع تھا. اچھا، میں اگر یہ اسکرین شیئر ہو سکے تو اسکرین شیئر کرنا چاہوں گی. میں ذرا ایک دفعہ دوبارہ سے اگر کر دوں کہ جو نثر کی اقسام ہے، دو اقسام ہے بنیادی طور پر. ایک سادہ نثر ہے اور ایک دقیق نثر ہے. سادہ نثر میں بالکل عام فہم الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور زیادہ اس کو مشکل نہیں کیا جاتا. دقیق میں ظاہری سی باتیں مشکل ہوتی ہے. اب آگے سے ان دونوں کی اقسام ہے. سادہ آپ بہت اچھا بتا رہی ہیں اور کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے. آپ ٹھیک نہیں ہیں تو اللہ آپ کو شفا عطا کرے، لیکن آپ بہت اچھا کر رہی ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے. پلیز. ایکچولی میں پہلے بالکل ہی غلط بتا رہی تھی، جو ہے اب تھوڑا سا کوئی ہوا ہے. بات نہیں، ہم ہاں، دوبارہ سن لیں گے. اچھا چلے، آپ کی مہربانی، بہت شکریہ. اچھا جناب، اب نثر کی قسم ہے باعتبار معنی دو طرح کی ہیں، ایک سلیس ہے اور ایک دقیق ہے. اور آگے سے ان دونوں کی آگے سے دو اقسام ہے. سلیس کی ہے کہ سلیس سادہ، سلیس رنگین. اور اسی طرح جو دقیق ہے اس کی بھی ایک قسم ہے سادہ، اور دقیق سادہ اور دقیق رنگین. اب آپ کی جو یہ ہے سلیس سادہ، یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت آسانی سے جو ہے نا پڑھ کے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. میں ایک سیکنڈ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، یہاں پہ کچھ نوٹس بنائے ہوئے تھے میں نے. یہ جو اقسام ہے یہ تقریباً انہوں نے ادھر سے اٹھائی ہوئی ہے، بحر الفساد کا جو ہے حصہ ششم اور ہفتم ہے، یہ والا اس میں سے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سلیس سادہ نثر ایسی عام فہم تحریر جو سہل انداز، آسان الفاظ، روزمرہ کے محاورات اور سمجھ میں آنے والے استعارات و تشبیہ تک محدود ہو. اس کی مثال ایک جملہ ہے: منزل پر نظر رکھنے والے راستے کی دشواریوں سے تھک ہار کر نہیں بیٹھتے، بلکہ مسلسل اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. اس کے بعد سلیس کی جو دوسری قسم ہے سلیس رنگین، ایسی نثر جو سہل اور عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دامن میں رنگینی اور دلکشی لیے ہوئے ہو. اس کی تھوڑی سی ایسی بھی مثال ہے کہ اگر شام کا اگر ذکر ہو رہا ہو تو اس کے متعلق جو ذہن میں خیالات آئیں کہ شام غریباں کی سی شام،
اور رات کا سناٹا ہو تو اس کے اندر کبھی تاروں کا ذکر کریں، کبھی کسی چیز کا، مطلب اس کو رنگین بناتے جائیں، اور اس کے بارے میں جتنی بھی ترکیبات استعمال ہوتی ہیں یا اس سے اس لفظ سے ایسوسیٹڈ جو لفظ ہوتے ہیں وہ مزید بیچ میں لکھتے ہیں، جس کی ایک مثال ہے کہ ادھر لکھی ہوئی ہے: دنیا کا دل ربا حسن دیکھ کر آنکھیں خیرہ رہ جاتی ہیں، اور آدمی خواہشات و آرزو کے دام فریب میں پھنس جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک سادہ سے بھی مثال ہو سکتی تھی، ایک جملہ لکھ سکتے تھے کہ دنیا حسین ہے، مگر انہوں نے اس کے آگے آنکھیں خیرہ رہ جانا اس کے حسن سے، اور پھر خواہشات و آرزوؤں کے دام فریب میں پھنس جانا، ایک لمبی بات کر کے اس کو جملے کو رنگین بنایا۔ اب دقیق کی بھی آگے دو اقسام ہے، دقیق سادہ اور دقیق رنگین۔ ایسی نثر جو اہم عام فہم بھی نہ ہو اور اس میں بہت زیادہ مشکل استعارات و تشبیہات بھی نہ ہو، جیسے کہ مثال ہے: دارالحکومت کے لیے عوام کے مسائل کا حل گویا ایک امر محال ہے جس نے اذہان انسانی کو تشویش میں ڈال رکھا ہے۔ اذہان یعنی انسانی ذہن کو تشویش میں ڈال رکھا ہے۔ اب دقیق رنگین کی مثال اس طرح ہے کہ ادھر سے میں یہاں سے پڑھ دیتی ہوں، جو ان کی کتاب ہے: ذوق تخلص طوطی شکرستان شیریں ربانی، بلبل چمن زار رنگین بیانی، سایہ تربیت ذل سبحانی میں شب جوانی کو صبح پیری تک پہنچایا، اور رضائے مرشد آفاق میں اپنے ہوائے نفسانی کو یک قلم مٹا دیا۔ اب یعنی کہ مطلب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یا ایک رات میں جو ہے ان کی زیر سایہ تربیت میں ان کی دنیا بدل دی، مگر انہوں نے اس کو کافی سادہ الفاظ استعمال کر کے، سادی سی بات کو انہوں نے رنگین کر کے اور مشکل کر کے جو ہے اس کو بیان کیا۔ اس کی مثال ہے، یعنی کہ اتنی آسانی سے سمجھ بھی نہیں آتی اور اس میں رنگینی بھی بہت زیادہ ڈالی جاتی ہے۔ اوصاف نثر اگر کہیں گے تو 4 طرح کے اوصاف ہوتے ہیں نثر کے: عالمانہ، عارفانہ، شاعرانہ اور منشیانہ۔ الفاظ و معنی کے اعتبار سے تحریر بہت زیادہ دقیق نہ ہو، اس میں علمی باتیں ہوں اور ضرورت کے بقدر دلائل کی تخریج ہو، تحقیق لغت اور استعارات و کنایات سے مالا مال ہو۔ یہ ہماری عالمانہ کی ڈیفینیشن تھی۔ اور عارفانہ ایسی تحریر جو فکر کی بلندی، ذہن کی سرفرازی، تصور کی رفت، تخیلات کی پاکیزگی، کائنات کے اسرار و رموز اور عالم کے کشف و حقائق پر مشتمل ہو، جیسے اہل تصوف اور اولیاء اللہ کی تحریریں، یہ عارفانہ نثر کہلاتی ہے۔ اور شاعرانہ نثر ایسی نثر ہے جس کے الفاظ میں ترکیبیں، بندشیں سب شاعرانہ اور رنگین ہوں۔ شاعرانہ سے مطلب یہ ہے نا کہ الفاظ ہم وزن ہوں اور ہم قافیہ ہوں، لیریکل بیوٹی ہو، اور اس میں اور تشبیہات اور استعارات کا خزانہ ہو جو معنی کے لحاظ سے بھی شاعرانہ ذوق کی عکاس ہو۔ منشیانہ جو نثر روزمرہ کے محاورات سے مزین ہو، جس کے الفاظ سادگی اور سلاست پر مشتمل ہوں اور جو انشاء پرداز کی تجربات و مشاہدات سے آراستہ ہوں۔ یعنی کہ جیسے روزمرہ کی ڈائری لکھنا آپ کہہ لیں، ایک رسالہ بہاریہ ہوتا تھا، اور پھر ایک کہتے مادھو لال شاہ حسین پہ بھی ایک رسالہ لکھا جاتا تھا جس کا میں رسالہ بہاریہ ہی تھا شاید، تو اس کے اندر وہ مادھو لال شاہ حسین کی ڈیلی روٹین کو جو ہے اس میں قلم بند کرتے ہوتے تھے، تو یہ بھی ایک طرح کی تھی۔ اصناف نثر کیا ہوں گے؟ انشائیہ نثری ادب کی ایک مقبول اور پسندیدہ صنف انشائیہ ہے۔ کچھ لوگ مضمون اور انشائیہ میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ انشائیہ تحریر کی ایک منفرد صورت ہے۔
نثری ادب میں اس کا ایک الگ صنفی مقام ہے۔ انشائیہ نگار کے الفاظ گلہائے رنگا رنگ سے سجے ہوتے ہیں، وہ کاغذ کے چمنستان کو مختلف خیالات، تاثرات، مشاہدات، محاورات اور مزاحیہ افطارات کے رنگ برنگے پھول بوٹوں سے بھر دیتا ہے۔ تنقیدی لہجہ انشائیہ نگار کی خوبی ہے۔ انشائیہ لکھنے والے کی نگاہ کسی ایک واقعہ، قصے یا حادثے پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ایسا چھوٹا انداز اختیار کرتا ہے جس میں قاری کی دلچسپی کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ اس کی تحریر میں نہ سنجیدہ پن ہوتا ہے اور نہ رنج و غم کا اظہار۔ انشائیہ میں کہانی پن ادبی جرم ہے، خیالات کی بے ترتیبی انشائیہ کا حسن ہے۔ سمینہ، آپ کو تھوڑا سمجھ آیا انشائیہ کا کیا کہتے ہیں؟ انشائیہ جو ہے اس میں بس یہ جو دو باتیں نا، انشائیہ میں کہانی پن ادبی جرم ہے، صحیح، اور خیالات کی بے ترتیبی انشائیہ کا حسن ہے۔ یعنی کہ اس میں کچھ تخیل کے حوالے سے شاید ہے کہ تخیلاتی طور پہ اس میں اتنی ترتیب نہیں رکھی جاتی شاید، جو یہ خیالات کی بے ترتیبی ہے اس میں تو پھر آپ جب تک سوچ سمجھ کے افسانہ یا ناول یا داستان نہیں لکھتے۔ جو تخیل کی بے ترتیبی ہے شاید اس میں وہ صرف انشائیہ میں آتی ہوگی، باقیوں میں تو کچھ ہے حدود اور قیود۔ صحیح، مضمون ہے نا، ایک مقالہ ہے پورا، اور ایک پوری ترتیب ہوتی ہے اس کی۔ جب ہم بچپن میں بھی آؤٹ لائن پوری بناتے ہوتے تھے مضمون لکھنے کی، کہ ایک پورا ایک بیچ میں ایک تسلسل ہوتا تھا خیالات کا۔ تو وہ آگے یہی لکھتے ہیں کہ ادب کی وہ صرف جو سنجیدگی، متانت، علم کی رونق، صداقت و دیانت کے دائرے میں لکھی جائے، وہ مضمون یا مقالہ ہے۔ مقالہ میں کسی سنجیدہ موضوع تھوڑی سی اس میں اندر ٹائپوز ہے، کسی موضوع پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس میں حکمت و فلسفہ، علم و دانش کے مطابق کسی ایک عنوان پر قلم کار کے مثبت اور عمدہ خیالات ہوتے ہیں۔ صاحب قلم کو کسی مضمون یا مقالے میں علمی و سائنسی و عالمانہ و فاضلانہ موڈ کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مقالہ میں وقت، زمانے کی رفتار، معاشرہ و ماحول سے روشناس کراتا ہے۔ آسمان، خلا، فضا، نظام شمسی، ہوا، بادل، بارش، موسم وغیرہ کے متعلق ہم غور کرتے ہیں، کتنے ہی سوالات ہمارے ذہن کی سطح پر ابھرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک سائنسی مقالہ ہماری آسودگی کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی بھی موضوع پر ایک تحقیقی اور معلوماتی مقالہ ہمارے ذہنوں کے بند دریچوں کو کھول دیتا ہے۔ مقالہ کے لیے زبان و بیان کا واضح اور صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، اور ادبی رنگ اور دلکش اسلوب مقالے کے حسن کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ ہمیں اخبارات اور رسائل میں مختلف موضوعات پر مقالے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ادبی، علمی اور فقہی سیمیناروں میں بھی کسی خاص موضوع پر مقالے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ریسرچ پیپر جیسے پیش کیے جاتے ہیں۔ داستان، اچھا، ایک جگہ میں داستان کے بارے میں پڑھی تھی کہ جو ہمارا کلاسیکی ادب ہے اس میں ایک تو شاعری بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ داستانیں بہت زیادہ مشہور تھیں۔ طلسم ہوشربا ہو چاہے، یا اور کون سی ہے، داستان امیر حمزہ ہے۔ داستانوں میں رجب علی بیگ کا بھی تھا، فسانہ عجائب بھی تھا، بالکل فسانہ عجائب بہت زیادہ اور باغ و بہار بھی تھی، باغ و بہار بھی تھی۔ صحیح۔ ہاں، یہ زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں مشہور تھی۔ یہ میں پوری صحیح، کوشش بھی کروں گی کہ میں حاضر ہوں، اور کیونکہ یہ دلچسپی ہے میری، تو یہ ٹائم تو آسان ہے، تو انشاءاللہ کوشش تو ہے، پر وعدہ اس لیے نہیں کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا وقت۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر میں حاضر ہوگی تو پھر تو ضرور کچھ پڑھ لیں گے چلے جی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے، اور آج کی غلطیاں کافی ہوئی ہیں اس کے لیے معذرت۔ کوئی بات، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔